وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے تو تمام دن ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ مہینے، کچھ گھڑیاں بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ ان میں کیے گئے اعمال اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ گھڑیاں ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جب ہم ان میں دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے کہ سال کے ویسے تو 12 مہینے ہیں، لیکن ان میں 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ 4 مہینے بڑے ہی عزت والے ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ان میں ذوالقعدہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی 22 ذوالقعدہ ایک ایسی دن ہے، ایک اس میں ایسی گھڑی ہے جب کوئی شخص، کوئی بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ یہ دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ یہ دن اس لیے بابرکت ہے کہ اس دن کو 22 ذوالقعدہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح دی تھی۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ خندق میں شاندار قسم کی کامیابی دی۔ کافی شدید مالی اور جانی نقصان اٹھائے، اور یہ وہ جنگ تھی جب مسلمان صرف 3000 ہیں اور کافر 12000 ہیں۔ کافروں نے سب مل جل کر گٹھ جوڑ کر لیا، اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات تو یہ تھی کہ اپنے بنو نذیر، بنو قریظہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، مدینہ میں کھاتے پیتے تجارت کرتے یہود، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور ابو سفیان کفار مکہ سے جا کر مل کر یہ کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ اور ابو سفیان نے بھی جا کے ان یہود سے کہا کہ تم وہ لوگ ہو جن کو اللہ نے پہلی دفعہ کتاب دی تھی، تم پہلی کتاب والے ہو، تمہارا حق زیادہ ہے کہ تم دنیا پر حکومت کرو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے سورہ نساء کی آیت 51 میں بتا دیا کہ یہ یہود جا کے کافروں سے مل گئے ہیں۔ کتنا برا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ سارے یہود گٹھ جوڑ کر کے میرے نبی کے خلاف، صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے آ گئے۔ 24 دن شدید سردی کے دن ہیں، دسمبر کے دن، اور مسلمان بیچارے صرف 3000 اور کافر 12000 جنگ کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں، اللہ ان کافروں کے اوپر کوئی زلزلہ بھیج، اے اللہ ان کافروں کے خلاف کوئی ایسی جماعت بھیج جو ان کو تہس نہس کر دیں، جو نیست و نابود کر دیں۔ اے اللہ ان کافروں کی ہوا اکھیڑ دے، اے اللہ ان کو شکست دے دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ دعا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل پر سکون نازل کیا۔ سورۃ توبہ کی آیت 41 میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے سکون نازل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لشکروں سے اللہ نے مدد کی جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور یہ واحد جنگ ہے جس میں کسی نے کسی کے خلاف جنگ نہیں کی۔ مسلمانوں نے کافروں کے خلاف کوئی تلواریں نہیں اٹھائی، نہ جو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے انہوں نے کفار سے جا کے لڑائی کی۔ اس سے پہلے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں جب فرشتے زمین پر اترے تھے تو انہوں نے کافروں سے جنگ کی تھی، لیکن غزوہ خندق میں کسی فرشتے نے لڑائی نہیں کی۔ بس اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، تیز ہوا چلی، انتہائی تیز ہوا، اتنی تیز ہوا کہ آندھی کی صورت اختیار کر گئی۔ کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی تنائیں ٹوٹ گئی، ان کے کھونٹے اکھڑ گئے، ہانڈیاں چولہوں سے نیچے گر گئیں، اور ان کو اپنے ساتھ والا بندہ کھڑا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے
تم کون ہو؟ اور اس وقت جو کافروں کا سب سے بڑا سردار ابو سفیان، جس نے تمام قبائل عرب کو، یہود کو اکٹھا کیا تھا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، وہ بھی اپنی اونٹ پر بیٹھا اور بھاگ گیا مکہ کی طرف، اور اپنے قافلے والوں کو کہا بھاگ جاؤ، کوچ کر جاؤ، یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 22 ذوالقعدہ کو مسلمانوں کو ایک عظیم و شان فتح دی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ اس غزوہ خندق میں مسلمانوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، کئی دن کی بھوک ہے، لیکن اس جنگ کے بعد اللہ نے مسلمانوں کی مالی معاونت کی، مالی مدد کی، مسلمانوں کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مسلمانوں کے دن پھر گئے، اور سب سے بڑی عظیم فتح یہ ہوئی کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بری نگاہ ڈالنے والے لوگ تھے، ان کی جرت نہیں ہوئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف کوئی بری نگاہ ڈالے۔ اس کے بعد کبھی کافروں کا کوئی لشکر مسلمانوں سے لڑائی کرنے نہیں آیا۔ یہ وہ دن ہے، اور اس دن کی خاص گھڑیاں جب اللہ کسی بھی بندہ مومن کو جو اللہ سے دعا کرے، اللہ غیب کے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ جیسے مسلمانوں کو غزوہ خندق میں فتح دیتے ہیں، ویسے ہی مسلمانوں کو فتح دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سال 2024 کو 31 مئی کو 22 رجب کا دن آتا ہے، اور یہ دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کی تو اپنی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، جو کوئی شخص اس گھڑی میں اللہ سے دعا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو سنیں گے، قبول کریں گے، اور وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد ہے۔ تو اس سال 2024 31 مئی 22 رجب بروز جمعہ عصر کی نماز کے بعد کا ایک عمل ہے، جو کوئی کر لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فتح اور کامیابیاں دیں گے۔ دشمن اس کے قدموں میں آ جائے گا، کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، باہر کا دشمن ہے یا آستین کا سانپ والا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو بھی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ جس کی دنیا میں عزت نہیں ہے، اللہ اس کو عزت دے دیں گے۔ تو جمعے کے دن 22 ذوالقعدہ کو 31 مئی آفٹر عصر یہ وظیفہ کرنا ہے، جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 40 سورہ توبہ۔ سورت کا نمبر 9 ہے، پارے کا نمبر 10 ہے، اور آیت کا نمبر 40 ہے۔ ساری آیت نہیں پڑھنی، یہاں سے شروع کرنی ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، بس اتنی۔ اس کو 41 بار عصر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں ہے۔ 41 بار اول آخر ایک بار درود ابراہیمی، بس یہ پڑھنا ہے، اور اللہ کے حوالے اپنی تمام فکریں، تمام غم، تمام پریشانیاں کر دینی ہیں۔ انشاءاللہ اس دن کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دشمنی کسی بھی طرح کی تھی وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے خلاف کوئی کیسز تھے وہ ختم ہو جائیں گے، مال و دولت کی کوئی کمی تھی تو وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کی تمام دعائیں، تمام حاجات کو پورا کرے انشاءاللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔